بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ موضوع گفتگو روزوں کے احکام، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے وہ جگہیں کہ جہاں پر فقط قضا لازم ہے، کفارے کی ضرورت نہیں۔ پہلے ہم نے ان دو موارد کا ذکر کیا کہ جو مخصوص ہیں بالغوں کے لیے یا شادی شدہ افراد کے لیے۔ اب ان موضوعات اور موارد کا ذکر کرتے ہیں کہ جو کامن ہیں اور تمام فیملی والے اس موضوع کو سب کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ پہلا وہ مورد کہ جہاں پر فقط قضا لازم ہے اور کفارے کی ضرورت نہیں، کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں روزے کے دوران یہ نیت کرے کہ میں کچھ کھا لوں یا پی لوں، یا یہ کہ روزہ توڑ دوں، یا یہ کہ میں روزے سے رہوں یا نہ رہوں، تردد میں رہے، یا یہ کہ روزہ دکھانے کے لیے ہو، ریاکاری کے طور پہ ہو۔ اس موضوع پر پہلے بھی گفتگو ہوئی اور توجہ دلائی کہ یہاں پر احتیاط یہی ہے کہ کوئی بھی مسلمان، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ماہ رمضان میں روزے رکھو، اور اگر اس نے روزہ رکھ لیا ہے یعنی شرائط پائی جاتی ہیں اور وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ کام صحیح نہیں کہ وہ روزہ باطل کرنے کی نیت کرے، باوجود یہ کہ باطل نہ کرے، یا یہ کہ اس قسم کا اس کے ذہن میں آئے، البتہ یہ ارادے کی حد تک ہو کہ میں اب روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ فقط ذہن میں یہ آنا کہ اتنی پیاس لگ رہی ہے، روزہ مشکل ہو گیا ہے، اس قسم کے خیالات سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی ارادہ کرے کہ میں روزہ توڑ دوں، یا یہ کہ ارادہ کرے کہ اب میں رکھوں روزہ یا نہ رکھوں، یا یہ کہ روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہ ہو بلکہ دکھانے کے لیے ہو، مثال کے طور پر روزے نہیں رکھتا، ارادہ یہ تھا کہ آج بھی روزہ نہیں رکھوں گا، لیکن گھر میں کوئی مہمان آ گیا اور اس کو دکھانے کے لیے روزہ رکھ لیا۔ فرض کریں کہ نیت یہ تھی کہ جب یہ جائے گا مہمان تو میں کھاؤں گا پیوں گا، لیکن اب مجبوری ہو گئی کہ یہ مہمان صبح سے شام تک ساتھ ہے، اب اس نے روزہ رکھ لیا لیکن فقط کسی کو دکھانے کے لیے، تو ایسے شخص کا روزہ بھی نہیں مانا جائے گا اور اس کو دوبارہ اس کی قضا کرنی ہے۔ تو احتیاط یہ ہے کہ کبھی بھی انسان ایسی کیفیت کے ساتھ نہ رہے۔ البتہ یہاں پر امام خمینی یہ فرماتے ہیں کہ دوبارہ اگر نیت کر لے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ آغا سیستانی بھی یہی فرماتے ہیں، دوبارہ اگر نیت کر لے اس کا روزہ صحیح ہے، لیکن آغا خوئی فرماتے ہیں اور اکثر مراجع فرماتے ہیں کہ اگر یہ دوبارہ بھی نیت کر لے تو اس کو یہ دن تو اپنا مکمل کرنا ہے، لیکن بعد میں قضا کرنی ہے، اور یہی رائے ہے اکثر مراجع کی۔ تو اب احتیاط کی رائے یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان ماہ رمضان میں اگر روزہ رکھ لیا ہے یا رکھنے سے پہلے ریاکاری نہ کرے، خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے روزہ ہو، اور اگر رکھ لیا ہے تو بالکل تیار رہے روزہ رکھنے کے لیے، ایسی کیفیت اپنے اوپر نہ آنے دے، ایسا ارادہ نہ کرے کہ میں اب روزہ رکھوں یعنی اس سے کنٹینیو کروں یا نہ کروں، یا یہ کہ کوئی چیز اگر سامنے ہے تو قطعاً یہ ارادہ نہ کرے کہ میں اس کو انجام دوں اور روزہ اپنا ختم کر لوں۔ دوسرا مورد یہ کہ اگر کوئی شخص بغیر تحقیق کے کھاتا رہے اور بعد میں سے پتہ چلے کہ صبح ہو گئی تھی، تو ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ یہ روزہ بھی مکمل کرے اور بعد میں اس روزے کی ایک قضا انجام دے، کفارہ اس پہ لازم نہیں ہے۔ یہ کب تھا؟ کہ جب اس نے تحقیق نہیں کی۔ اب یہ کہ اس نے تحقیق کی، تو تحقیق کی تو اس کے دو نتیجے ہو سکتے ہیں۔ ایک نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسے یقین ہو گیا کہ رات ہے اور ابھی صبح نہیں ہوئی ہے، اب اگر یہ کھاتا رہا تو اس پر نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے، کیونکہ اس نے تحقیق کی اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ ابھی رات ہے اور صبح نہیں ہوئی ہے۔ اور جو دوسرا نتیجہ نکل سکتا ہے تحقیق کا، وہ کیا تھا؟ کسی نے تحقیق کی اور اسے یقین ہو گیا کہ صبح ہو گئی ہے، تو بلا شک اس پر کھانا اب جائز نہیں، اگر یہ کھائے گا یقین کے بعد تو اس پہ قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے۔ اب یہ کہ یقین نہیں ہوا ہے، گمان ہے
کہ صبح نہیں ہوئی ہے اور اس نے کھایا کھانا اور بعد میں پتہ چلا کہ صبح ہو گئی تھی، تو اس پر بھی نہ قضا واجب ہے نہ کفارہ واجب ہے۔ لیکن اگر اسے شک ہو گیا، شک سے کیا مراد کہ یا صبح ہوئی ہے یا یہ کہ نہیں ہوئی ہے۔ یقین کیا کیفیت ہے کہ یقین ہو گیا ہے کہ صبح ہو گئی ہے، یا یقین ہو گیا ہے کہ رات ہے۔ گمان کیا چیز، یعنی ایک احتمال قوی، ایک گمان ہو رہا ہے کہ صبح نہیں ہوئی ہے۔ شک کیا چیز ہے، 50-50، یا رات ہے یا صبح ہے۔ تو ایسے شخص کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس کو شک ہو، تمام مراجع کے فتوے کے مطابق جو احتیاط کی راہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کھانا پینا ترک کر دے۔ اب اگر یہ شک کے بعد بھی کھائے تو امام خمینی یہ فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ اسے رات کا یقین تھا پہلے، اور اب اسے شک تھا کہ صبح ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن آیا ہوئی۔ اور اکثر مراجع فرماتے ہیں کہ یہ اس دن کے روزے کو مکمل کرے اور بعد میں اس دن کے روزے کے بدلے 1 عدد روزہ انجام دے قضا کی نیت سے۔ تیسرا مورد یہ کہ کسی کے کہے پر، کہ کوئی شخص یہ کہے کہ صبح ہو گئی ہے اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ مزاح کر رہا ہے اور ہم کھاتے رہیں۔ ایسا کب ہو سکتا ہے؟ فرض کریں گھر میں ایک دوسرے کو کوئی چھیڑتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی کھانا چھوڑو، اس وقت صبح ہو چکی ہے۔ 1 دفعہ ہوا، 2 دفعہ ہوا، کچھ دن کے بعد دوبارہ کہا گیا کہ بھئی صبح ہو گئی ہے، اب نہ کھاؤ، اور پھر یہ شخص کھاتا رہا یہ سوچ کر کہ یہ پہلے کی طرح مذاق تھا۔ تو یہاں بھی کیونکہ اس نے تحقیق نہیں کی اور یہ سمجھا کہ مذاق کیا جا رہا ہے، تو ایسے شخص پر لازم ہے کہ اس دن کے روزے کو مکمل کرے اور بعد میں قضا انجام دے۔ تیسرا مورد یہ کہ کوئی شخص کہے کہ صبح نہیں ہوئی ہے اور ہم اس کے کہے پر عمل کریں اور کھاتے رہیں اور بعد میں پتہ چلے کہ صبح ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں اس دن کا روزہ مکمل کرنا ہوگا اور بعد میں اس دن کے بدلے 1 عدد قضا روزہ انجام دینا ہوگا، لیکن کفارہ ہم پر لازم نہیں ہے۔ چوتھا مورد یہ کہ کوئی ہم سے کہے کہ صبح ہو گئی ہے لیکن ہم یہ سمجھیں کہ یہ مزاح کر رہا ہے، کیونکہ پہلے بھی یہ مزاح کر چکا، آج ہم یہ سمجھے کہ یہ مزاح کر رہا ہے اور ہم کھاتے رہے اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ مزاح نہیں تھا، واقعاً صبح ہو گئی تھی، تو یہاں بھی ہمیں اپنا روزہ مکمل کرنا ہے اور بعد میں 1 عدد قضا روزہ انجام دینا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اور قضا کرنے کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے تحقیق نہیں کی۔ پانچواں مورد یہ کہ کسی عادل شخص کے کہنے پر ہم افطار کر لیں اور بعد میں پتہ چلے کہ ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا تھا، یعنی مغرب نہیں ہوئی تھی، تو اس دن کا روزہ ہمیں قضا کرنا ہے، البتہ کفارہ لازم نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے تحقیق نہیں کی۔ ایسا عام طور پہ جب ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے جائیں اور خصوصاً ایسے ملک میں ہوں کہ جہاں پر اذان کی آوازیں نہ آتی ہوں، ہم کسی کے گئے، اپنے موبائل اپنی گھڑیاں کسی جگہ رکھ دیں، کچھ دیر آرام کے بعد ان کے ڈائننگ روم میں افطار کے لیے چلے گئے، اور ان عادل شخص کے جو حرام و حلال سے آشنا ہیں اور گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ افطار کر لیں، اور ہم نے افطار کر لیا اور بعد میں پتہ چلا کہ ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا تھا، تو ایسی صورت میں ہم پر قضا لازم ہے لیکن کفارہ لازم نہیں ہے۔ چھٹا مورد یہ کہ اگر کوئی نابینا شخص کسی کہے پر افطار کر لے اور بعد میں پتہ چلے کہ ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا تھا، تو اس نابینا کو بھی اپنا روزہ قضا کرنا ہوگا، یعنی 1 عدد روزہ اس کو قضا کی نیت سے رکھنا ہوگا اور کفارہ اس پر لازم نہیں ہے، کیونکہ نابینا شخص کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں سے پوچھے، تحقیق کرے۔ ساتواں مورد یہ کہ اگر کسی جگہ فضا صاف ہو، یعنی موسم ابر آلود نہیں، بالکل موسم صاف ہے اور تاریکی چھا جائے اور ہمیں یہ گمان ہو کہ رات ہو گئی، البتہ کب کہ جب تحقیق کی گنجائش باقی ہو اور ہم نے تحقیق نہ کی ہو، ایسی صورت میں اگر ہم نے افطار کر لیا تو ہم پر قضا لازم اور کفارہ لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر موسم صاف نہیں تھا، بہت زیادہ ابرآلود تھا، بادل تھے، اور پھر ہمیں یہ گمان ہوا اور تحقیق ممکن نہیں تھی، اور پھر ہمیں یہ گمان ہوا کہ رات ہو گئی ہے،
یا یہ کہ یقین ہو گیا کہ رات ہو گئی ہے اور بعد میں پتہ چلا کہ رات نہیں ہوئی تھی، ایسی صورت میں نہ ہم پر قضا ہے اور نہ ہی کفارہ۔ 8واں مورد یہ کہ اگر کوئی شخص وضو کے علاوہ اپنے منہ میں پانی داخل کرے اور اس کا منہ نجس بھی نہیں تھا، یعنی ضروری نہیں تھا پاک کرنا، فقط منہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے منہ میں پانی داخل کرے اور اس دوران بے خیالی میں پانی چلا جائے، تو اس شخص کا روزہ باطل ہے، قضا بھی اسے کرنا ہے لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر دوران وضو یا یہ کہ منہ نجس ہو گیا تھا خون وغیرہ کی وجہ سے اور اس شخص نے اپنا چاہا کہ منہ پاک کرے، اس دوران اگر پانی غلطی سے چلا گیا تو اس پر قضا لازم نہیں ہے۔ اور پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ منہ ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ کلیاں کرتا تھا، اچانک پانی اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو اس پر قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اس جانب توجہ دلائیں کہ چاہے کلی کرنے کے لیے کہ منہ کو صاف کرنا ہو، چاہے منہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور چاہے وضو اور چاہے منہ کو پاک کرنے کے لیے، جب بھی انسان منہ میں پانی ڈالے تو بہت زیادہ تاکید ہے کہ 3 دفعہ اچھی طریقے سے تھوک دے، اس کے بعد جو لعاب دہن ہے وہ نیچے اتارے۔ یعنی فرض کریں کہ ابھی ہم نے وضو کیا، پانی منہ میں ڈالا، بعد میں کلی کر دی، تو کچھ پانی تو رہ جاتا ہے، اس کو اگر ہم ایسے ہی نگل لیں اور یقین ہو کہ پانی نگلا تو اس میں تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ لہذا احتیاط کیا ہے کہ 3 دفعہ تھوکیں، اور تھوکنے کے بعد جو اب ہمارے منہ میں لعاب دہن باقی بچا ہے اس کو اگر اندر لے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 3 دفعہ کے بعد یہ ایک تاکید ہے اور بہتر ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے تاکہ یقین رہے کہ ہمارا روزہ باطل نہیں ہوا۔ 9واں مورد یہ کہ اگر کوئی شخص مجبوری کے عالم میں، ابھی مجبوری کون سی ہے؟ طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور کون سی مجبوری ہے؟ تقیہ کے عالم میں۔ فرض کریں کسی ہم ایسی جگہ ہیں کہ ہمیں یقین ہے یا گمان قوی ہے کہ اگر ہم نے اس وقت روزہ نہیں کھولا تو یہ لوگ ہماری جان یا مال یا عزت یا آبرو کو نقصان پہنچائیں گے، تو ایسی صورت میں لازم ہے کہ انسان اپنی جان مال عزت آبرو، یا اگر ہمارے روزے کی وجہ سے کسی اور کی جان مال اور عزت آبرو خطرے میں ہے تو دونوں صورتوں میں ہم پر لازم ہے کہ اس وقت تقیہ کریں۔ تقیہ سے کیا مراد ہے؟ کہ اپنی جان مال عزت اور آبرو کو بچائیں اور اس وقت روزہ کھول لیں، لیکن اس کے بعد ہمیں اس روزے کے بدلے قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے اگر مجبوری تھی، کون سی مجبوری؟ کسی کی جان بچانی تھی، فرض کریں کوئی دریا یا سمندر یا سوئمنگ پول میں گر گیا۔ اب یہاں پر 2 کیفیت ہے کہ ہم سب کے سب کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، اسی دوران ہمارا پاؤں پھسلا اور ہم گر گئے اور سر ہمارا پانی میں ڈوب گیا، اور بعد میں ہم خود بھی باہر آ گئے اور جو گر گیا تھا اس کو بھی لے آئے، تو ایسی صورت میں تو ہمارا روزہ باطل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جان بوجھ کر اپنا سر پانی میں نہیں ڈبویا۔ لیکن اگر ہم نے ڈائیو لگائی جان بوجھ کے اور ہمیں یقین تھا کہ ہم پانی میں جب جائیں گے تو ہمارا سر پانی میں ڈوب جائے گا ایک ہی دفعہ میں، تو ایسی صورت میں جان بچانا ہم پر لازم تھا، لیکن ہمارا روزہ باطل ہو گیا کیونکہ ہم اپنے اختیار سے گئے۔ اس دن کے بدلے ہمیں قضا 1 دن کی انجام دینی ہے، البتہ احتیاط یہی ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے، آخر تک کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہو۔ عام طور پر تقیہ کے بارے میں مختلف تہمتیں لگائی جاتی ہیں شیعوں پر، تو یاد رکھیں تقیہ وہی عمل ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کرتے تھے، اصحاب کہف اپنے بادشاہ کے دور میں کرتے تھے، اور تقیہ وہی چیز ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حضرت ابراہیم نے بھی تقیہ کیا، اور تقیہ ایک عقلی سی چیز ہے کہ جب بھی جان بچانا ہو یا مال بچانا ہو یا آبرو بچانی ہو تو اس وقت انسان کوئی بھی ایسا کام کرے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، البتہ کب؟ کہ جب جان مال یا عزت یا آبرو بچانی ہو، لیکن اگر دین کو خطرہ ہو تو اس وقت دین بچانا ہے، نہ کہ اپنی جان۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو چند ان موارد کے بارے میں کہ جہاں پر قضا ہے لیکن کفارہ لازم نہیں ہے۔ اب اسی سے ریلیٹڈ اور دیگر مسائل کی جانب توجہ دلاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پانی کے علاوہ کوئی اور لیکوڈ منہ میں ڈالے،
فرض کریں کوئی دوا ہے کہ جو ڈاکٹر نے اسے بتائی ہے کہ آپریشن کے بعد کچھ دیر کے بعد اس دوا کو لگانا ہے. پھر دوبارہ مثال دیں, فرض کر لیں کسی کے جبڑوں کا آپریشن ہوا ہے یا اندر سے آپریشن ہوا ہے, اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ روزہ تو رکھ سکتے ہیں, لیکن جہاں پر یہ ٹانکے ہیں وہاں پر ایک خاص لیکوڈ ہے, اس سے آپ کو غرارے کرنے ہیں. اب ہم نے غرارہ کیا لیکن یہاں پر مجبوری تھی, یا یہ کہ مجبوری نہیں تھی, ڈاکٹر نے کہا تھا کہ غرارہ آپ کو کرنا ہے, دن میں کسی وقت بھی کر لیں, ابھی کر لیں یا رات کو کر لیں. ہم نے وہ غرارہ کیا لیکن وہ پانی نہیں تھا, کوئی دوا تھی. اگر یہ حلق میں چلی گئی تو کیا اس سے روزہ باطل ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر یہ پانی کے علاوہ کوئی اور دوا وغیرہ ہے, یہ اگر بے خیالی میں چلی گئی تو اس سے کوئی حرج نہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول, اپنی حجتوں, خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.